بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بہت ساری خبریں تھیں، بلکہ میں نے ایک دو ویلاگ کیے بھی، لیکن اس کے باوجود کچھ تشنگی جو ہے وہ باقی تھی، کیونکہ بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکی۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا، اگرچہ یعنی کہ اتوار کا دن ختم ہو چکا، رات ختم ہو چکی ہے، جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پاکستان میں تقریباً شاید 3 بج چکے ہوں گے رات کے۔ تو بہت سارے لوگ سو گئے ہوں گے صبح اٹھ کے ہی جو دیکھیں گے اس وی لاگ کو، لیکن میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ میں اس وقت جو ہے وہ وی لاگ بنا دوں۔ تو اس میں یعنی کیونکہ آج جو کل یعنی کہ بات کرتے ہیں کہ وہ ویکنڈ تھا، اور اس میں عمران خان کے صاحب کے ساتھ ان کے جو لائرز تھے، یا ان کے جو کہہ لیں کور کمیٹی کے ممبران، یا جو لوگ وہاں جاتے ہیں، اور خاص کر صحافی، کہ انہوں نے صحافیوں سے جو بات کرنی تھی، انہوں نے بتانا تھا کہ کیا جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس بات۔ ویسے تو ہر ووٹر، جو ریئل ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو خان کا کارکن ہے، اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جواب کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا جو اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو بات آپ تک اگر نہیں پہنچی تو وہ آپ تک پہنچ جائے، اور اس پر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باشعور قوم ہے، اور ان کے جتنے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جو یہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں، ان کو چند منٹوں میں اگر کوئی دفن کرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ہے، اس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا۔ ہاں، خوف کے بت جو ہے انہوں نے توڑے ہیں، تو یہ ایک انسان کے اندر چلتا رہتا ہے، کبھی وہ خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو باہر بیٹھ کر جو ہے یعنی جن کا تعلق بھی انہی کے لوگوں کے ساتھ ہے جو جن سے ہم آزادی چاہتے ہیں، اگر وہ بتائیں کہ یہ شخص فلاں جگہ پہ ملا، اس نے یہ کیا، یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، تو میرا خیال ہے ان کو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اور صرف اگر آپ مشن پہ ہیں، اگر آپ واقعی حقیقی آزادی چاہتے ہیں، آپ اس ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہیں، تو پھر بجائے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ خبریں دیں، اپنا تجزیہ دیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ جو ہے آپ ان کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بلکہ کنفیوژن آپ پیدا کر بھی نہیں سکتے۔ یہ قوم کو بہت سارے لوگوں نے کنفیوز کرنا چاہا، لیکن یہ قوم کنفیوز نہیں ہو رہی۔ جس طرح پہلے دن عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے، آج بھی اسی طریقے سے کھڑے ہیں، بلکہ اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شعور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیونکہ صحافیوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ آیا، شبلی فراز صاحب کا ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ لوگوں کی نیندیں اڑ گئی، کیونکہ انہوں نے سیدھا سیدھا بتا دیا، کیونکہ عمران خان کا نظریہ، اگر اس کا کوئی سچا لیڈر ہے یا جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے صحافی کر رہے ہیں کہ اصل تو جی صحافیوں سے جب بات ہوگی تب پتہ چلے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان سے بہت مختلف عمران خان صاحب کی گفتگو ہوگی، یا وہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی میرے لیے جو ہے ویسے تو عمران خان کا آرمی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں بظاہر، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ آرمی کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ میں چاہتا ہوں، اپنی زندگی سے زیادہ اگر مجھے عزیز ہے تو پاک آرمی ہے۔ لیکن کیسی پاک آرمی، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایسی پاک آرمی جس کو ہم نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، جن کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، جو آئین کو سمجھیں کہ اس ملک میں آئین ہے، نہ کہ جو ہے بندوق کی نوک پر جو ہے آئین کو رکھیں، یا بلکہ اپنے جوتے کی نوک پر جو رکھتے ہیں ان کے جرنل۔ اگر ایسی فوج ہوگی تو پھر جو ہے ان کے ساتھ ہماری لڑائی بھی ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے ان کے خلاف ہم ریزسٹنس دکھائیں گے، جو کہ آج تک دکھا رہے ہیں۔ تو جناب اس کے بعد جو ہے خبر ہے کہ ایک اور چیز، خبر کیا ہے، یعنی کہ 9 مئی کو سال مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک بڑی سازش جو سر اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، جو کہ یعنی ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے لوگوں تک، جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پی ڈی ایم کی جماعتیں، پی ایم ایل این جو سب سے آگے ہے، کیونکہ پی ایم ایل این ایکچول اسٹیبلشمنٹ کا ہی دوسرا نام ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے یہ کوئی سیاسی جماعت ہے۔ نواز شریف کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ آرمی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آج بھی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے،
تو میرا خیال ہے کہ ان کی سوچ پر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے۔ میرے پچھلے ویلاگ میں نے یہ بات کی ہے، بلکہ میں نے ان صحافیوں سے گلہ کیا ہے کہ جن کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن جب وہ بھی اس کو جماعت سمجھتے ہیں، سیاسی جماعت، تو تب مجھے جو ہے نا غصہ آتا ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ آپ کو کیا کہتے ہیں نا، وہ دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو پلاننگ ان کی یہ ہے کہ انہوں نے وہ پمفلٹ پیجز، کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو ٹی وی جن کو یہ مینج کر چکے ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو نون لیگ کے لوگ کارندے، ان کو عوام نے جو بے مکمل طور پہ بائیک آؤٹ کر دیا، عوام ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے واردات یہ ڈالنی ہے کہ یہ اشتہارات جو ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8 مئی سے شروع ہوں گے اور 11 مئی تک یہ جاری رہیں گے، جس پمفلٹ میں سمپلی اس کا طریقہ کیا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسا تاثر دینا کہ پاک فوج اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اب تمام صحافی یہ بات کریں، اب تھوڑا سا غور کریں، کیا 9 مئی جو ہے وہ نون لیگ نے کروایا؟ کیا زرداری نے کروایا؟ کیا جو ہے اور لوگوں نے کروایا؟ پولیس وہاں نہیں پہنچی جب وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں ان کے اپنے پہنچائے ہوئے بندے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ آلریڈی لگ چکی تھی، وہاں کی جو ویڈیوز ہیں وہ غائب کر دی گئی ہیں۔ کیا پی ایم ایل این یہ کر سکتی ہے؟ یہ تمام کا تمام جن لوگوں نے کیا وہ قوم بخوبی آگاہ ہے، اور ان پمفلٹ کے پیچھے، ان پیجز کے پیچھے، اس کے اوپر جو قوم کا پیسہ لگے گا وہ کون کرے گا، وہ بھی قوم بخوبی آگاہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بتانے سے میں ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ نام آپ میں دیکھیں پچھلی ویڈیو میں سب میں لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ایم ایل این کا میڈیا سیل جو ہے وہ متحرک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، کوئی ان کو ہو نہ ہو، ان کی یہی جماعت ہے، ایسے ہی یہ چلتے آئے ہیں۔ انہوں نے سارے کام وہ کیے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کرنا چاہتی تھی، یہ اس کو کرتے آئے ہیں۔ اور بڑے بڑے جو جرنل یا چھوٹے چھوٹے جو لوگ جرنل تھے، وہ بھی جا کے دوسرے ممالک میں جب انہوں نے کاروبار کیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ آپ بھی کاروبار کریں جناب، ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے دونوں ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اور آج اگر نواز شریف کو پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائے؟ وہ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ وہ تو ٹوائلٹ جانا ہو تو اس کے لیے بھی اجازت جو ہے وہ جنرل سے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر اپنے طور پہ کچھ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 1 سال بلکہ 2 سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسی کھیل میں پی ٹی آئی کو دوبارہ دھکیلا جائے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ وہی لوگ، اور آگے سامنے کس کو لے کے آئیں گے؟ پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو سامنے لے کر۔ اور عمران خان صاحب کا وہی آج صحافی بتا رہے ہیں بہت سارے کہ جی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، بالکل انہوں نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90% جو فوج ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کھڑی تو ہے، لیکن میں اس پہ ایک علیحدہ سے ویلاگ کروں گا کہ کیسے کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، پی ٹی آئی کا یہ سٹانس ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف ان کی پالیسیوں کے اوپر ہے، ادارے کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ادارے نے کیا کام کیے ہیں یہ میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ادارے کو کیا کرنا ہوگا، جس کے بعد عمران خان اگر مان بھی جائیں لیکن یہ قوم نہیں مانے گی، ان سے کبھی دوبارہ وہ پہلے والی محبت نہیں کرے گی جب تک یہ وہ کام نہ کریں، جس کا میں انشاءاللہ جلد اس پہ ویلاگ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا، جو سمدھی ہیں نواز شریف کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گا۔ بیٹی ان کی چیف منسٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، وہ جناب اب پہنچے ہوئے ہیں اقتصادی وہ کونسل کا جو اجلاس ہے، ہیں بیکاری، اور وہاں پہ اکانومی کی باتیں ہوں گی۔ یہ کس لیے گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ خود اس پہ سوچ کے جواب دیں کہ کس لیے وہ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی کہ جنرل باجوہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے اس ملک کی اکانومی کو بٹھایا ہے، تو اسحاق ڈار کو کیوں جو ہے دوبارہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے اور وزیر خزانہ بھی، اور ملک کو ہر جگہ پہ ہر عہدے پر ہوتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو جس قدر نقصان ہو سکتا تھا پہنچایا۔ کس کی وجہ سے پہنچایا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے جو آج ان کو لے کر آئے ہیں ہمارے اوپر، جنہوں نے مسلط کیا ان چوروں ڈاکوؤں کو، تو وہ خود بھی ڈاکو ہیں، خود بھی چور ہیں،
اس لیے نواز شریف اشتہاری تھا، اس کو جو ہے باہر بھیجا گیا، نہ تو اس ڈاکٹر کے خلاف ایکشن لیا گیا جس نے جھوٹی رپورٹیں بنائیں، یہ تو ہمارے ملک کا یعنی آئین ہے اور اس کی پاسداری ہوتی ہے، نہ کسی چیف جسٹس نے، نہ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، نہ سپریم کورٹ کے، کہیں پر یہ کیس نہیں اٹھایا گیا کہ اس نے جعلی جو ہے وہ رپورٹیں بنا کر کیوں دیں، جس کو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے نواز شریف نے وہاں جا کے کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا اور نہ اس کو وہ پرابلمس تھے جو کہ ان رپورٹس میں دکھائے گئے تھے۔ اس کو کس نے مجبور کیا؟ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو ان کے جو آگے سہولت کار ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ کیسے ایکشن لے سکتے ہیں؟ آپ تو یہاں اپنے وزیر اعظم پر چلنے والی گولی پورا ملک جو ہے وہ ایف آئی آر دینے لگ جائے تب بھی ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، یہ آپ کی اور میری اوقات ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈر جو ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، جن میں زیادہ ذکر میں بات کرتا ہوں فواد چودھری، علی زیدی، ابرار الحق صاحب ہیں، ملائکہ بخاری ہیں، شیریں مزاری ہے، عثمان ڈار صاحب ہیں، صداقت عباسی صاحب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، ویسے تو تمام کے تمام لوگوں کو مجبور کیا گیا، لیکن اب ان میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص تھے، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سیاست سے تو الگ ہو گئے، فواد چودھری کی قربانیاں تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی خام خواہ بیانات جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں دیے جیسے فیصل واڈا نے دیے، جیسے کہ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کو تو گرین سگنل ویسے ہی مل چکا ہے قوم کی طرف سے بھی، عمران خان صاحب کی، جس میں صداقت عباسی ہیں، عثمان ڈار ہیں، شیریں مزاری ہیں، ملائکہ بخاری ہیں، ابرار الحق کو بھی انشاءاللہ ملے گا، اگرچہ انہوں نے باتیں کی لیکن وہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بے ضرر سا شخص ہے اور بالکل اس کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ ایک دفعہ میری ملاقات جاوید چودھری کے پروگرام میں ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہاں پہ ان سے جب گفتگو ہوئی تو اس وقت بھی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ اس قوم کے لیے مخلص ہیں اور اس ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور علی زیدی صاحب کے خلاف کچھ لوگ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کی بیٹیوں کے بارے میں آئی ایس آئی دھمکیاں دے اور یہ کہا جائے کہ یہ کوائف ہیں آپ کے، ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا بلکہ ریپ بھی کیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ جو ہے اعظم سواتی جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہو، مثالیں موجود ہوں، اور کوئی آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں چیف جسٹس، کوئی جو ہے افسر شاہی، کوئی افسر، کوئی ادارہ اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے بعد اگر لوگ اس طرح سے کر دیں تو میرا خیال ہے ان کو معاف بھی کرنا چاہیے، لیکن شرط جو پی ٹی آئی کیا رکھتی ہے میرا خیال میں شرط یہ ہوگی کہ آپ وہ تمام باتیں، وہ تمام مظالم جو آپ پر ہوئے، جو دھمکیاں آپ کو ملی، وہ آپ کو بتانا ہوں گی، پھر آپ کو لیا جائے گا، اور یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور جو کہ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف کرمانی جو نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نظام کو ننگا کر دیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو آصف منیر صاحب کو بھی پتہ ہے، اور موجودہ شادی میں لڑکا لڑکی راضی نہیں تھے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بھی ایک سٹانس، اب یہاں پہ عمران ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے شخص ہیں اور جب بولیں گے تو یہ بہت زیادہ ان کو ننگا کر دیں گے۔ یہ آصف کرمانی صاحب جناب وہ لوگ ہیں جو مصلحت پسند ہوتے ہیں، جو کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھتے کیا ہیں کہ یہ جناب ہم اخلاقیات کے دائرے میں ہیں، یہ نہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر چیز بول دیں، تو مجھ سے آئے لکھوا لیں، یہ ایسی ہی بیان بازی کریں گے جیسے جاوید لطیف یا رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ سے کہا جائے کہ بتائیں جناب جب آپ کو ننگا کر کے مارا گیا تھا، جب آپ نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ جرنل کیسے بنتے ہیں، تو وہ ساری سٹوری ذرا قوم کے سامنے رکھیں نا، پھر تو پتہ چلے کہ ہاں جی آپ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو یعنی کرپٹ جرنلز ہیں ان کے خلاف ہیں، یا آپ کے ان کے کہنے پر گیم بنا رہے ہیں اور بڑے ایسے بیان دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے یا نواز شریف جو ہے ان کا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ نرم ہے، آپ جتنے ظالم بن سکتے ہیں بنیں، ہم آپ کا ظلم سہنے کے لیے بھی یہ قوم تیار ہے، جو بھی آئین کی پاسداری چاہتا ہے، جو بھی رول آف لا چاہتا ہے وہ آپ سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن آئین میں رہتے ہوئے آئین کا کھلواڑ آپ نے کیا، اور اسی آئین کے ذریعے ہر اس شخص کو آرٹیکل 6 کے ذریعے پھانسی دی جائے گی جس نے اس آرٹیکل کا جس نے کانسٹیٹیوشن کا جو ہے مذاق بنایا، اس میں راجہ سکندر ہو، اس میں آصم منیر ہو، اس میں کوئی بھی شخص ہو،
میں ہوں، میرے گھر والے ہوں، میرا یعنی رشتہ دار ہوں، میرے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو جس نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کو جو ہے آرٹیکل 6 لگے گا، اور خاص کر سرکاری آفیسز کا استعمال کرتے ہوئے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب ایک خبر ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو کیسز ہیں ان کی اصلیت کیا ہے، کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے ان کا فیصلہ جب الیکشن کمیشن گیا تو 2 دن میں فیصلہ سنا دیا گیا، لیکن جو تحریک انصاف نے اپنے انصاف لینے کے لیے جو درخواستیں دی ہوئی ہیں، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 تاریخ کو دی گئی تھی، اور آج 28 29 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک وہ مقرر نہیں ہوئی یعنی کسی عدالت میں کہ ان کے اوپر بات ہو سکے۔ تو یہ آپ کا انصاف ہے، اس کو کہتے ہیں سلیکٹو جو جسٹس ہے، جو ویسے انجسٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب ملک میں یہ حالات چل رہے ہوں تو اس کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ اس ملک میں جناب انصاف آئے گا اور ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ وہ ظلم اور فسطائیت کے کھیل کے ساتھ اس ملک میں اکانومی کو سٹیبل کر لے گا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اور جو دھمکی آصم منیر صاحب نے دی ہے، اس کا میں نے پورا ویلاگ میں جواب دیا، وہ ضرور سنیے گا۔ وہ ایک پاکستانی کا جواب ہے، اور سن کر آپ کو دلی مسرت ہوگی، اور آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسے ضرور سنیں۔ جی، اسے میں کہہ رہا تھا کہ ضرور سنیں، میرا چینل سمارٹ لائف کاسٹ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور اس کا خیال رکھیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔